الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، قل حبیب آپ فرما دیں، یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے اور اے میرے مومن بندو، اتقوا ربکم، تم اپنے رب تبارک و تعالی سے ڈرو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں نیکی کی، بھلائی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بھلائی عطا فرماتا ہے جو دنیا میں نیکی کرتے ہیں۔ یہ بھلائی دنیا میں بھی عطا ہوتی ہے اور آخرت میں بھی عطا ہوتی ہے۔ دنیا میں بھلائی، جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی نیک نامی عطا فرماتا ہے اور اسے امن اور عافیت کے ساتھ رکھتا ہے۔ وارض اللہ واسعہ، اور اللہ تبارک و تعالی کی جو زمین ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے ان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ہجرت کرنے کی ترغیب دلائی، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب الطیار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے بھی ہجرت کی تھی مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف۔ یہ ذہن میں رہے کہ جس علاقے کے اندر فساد عام ہو، بے حیائی عام ہو، گناہ عام ہو، وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے ایمان کو بچائے، اپنے بچوں کو بچائے، ان کے ایمان کی فکر کرے۔ ایسے جگہوں سے ہجرت کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی علاقہ ہو جہاں پہ رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی ہوتی ہو، یا آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخی ہوتی ہو، تو ایسے اگر انہیں نہیں روک سکتا، انہیں مار نہیں سکتا، تو پھر وہاں سے ہجرت کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ چھوڑ دے اس علاقے کو، وہاں سے چلا جائے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں وہ ایک جگہ رہتے تھے، تو وہاں کچھ لوگ ایسے تھے گھٹیا قسم کے کہ جو وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتے تھے، تو انہوں نے وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ نے اپنا سامان باندھا، وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں نہیں رہتے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ جہاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہو، ہم وہاں نہیں رہ سکتے، ہم وہاں نہیں رہ سکتے۔ تو یہ بعض اوقات ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے جہاں پر بندے کو خطرہ ہو کہ اب میرا ایمان نہیں بچے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ایک اور طرح سے بھی ترغیب دلائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایک ایسا وقت آئے گا اس وقت حق پر قائم رہنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارے اٹھانے مشکل ہیں۔ ہاں جی، اتنا مشکل ہو جائے گا حق پر قائم رہنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت بندہ جو ہے نا وہی ایمان بچا پائے گا جو بندہ اپنی 4 بکریاں لے اور جنگلوں میں چلے جائے، اپنی بکریوں کو چرائے، ان کو گھاس کھلائے اور ان کا دودھ پی کے گزارا کر لے، بس۔ یعنی کہ اس میں بھی ایک طرح سے بندے کو عدلت نشینی، گوشہ نشینی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب فتنے عام ہو جائیں تو اس وقت بندہ جو ہے نا وہ لوگوں سے علیحدہ ہو جائے، لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دے۔ آج اس وقت جو ہے نا باہر جا کر لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ گپیں ہانکنا، یہ کوئی امن والی بات نہیں ہے۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں پتہ ہوتا کسی کو اگلا بندہ کب کفر بک دے، کب کیا کہہ دیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں بھی ایمان کے بارے میں۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ آگے والا پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دے۔ اسی طرح ٹی وی اینکروں کے سامنے بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، یہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہیں، یہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہیں۔ آج یہ جو سیالکوٹ کا معاملہ بنا نا، اس مسئلہ کو لے کر یہ سارے لبرل سیکولر اسلام پہ بھونک رہے ہیں، قسم خدا کی۔ یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ یہودی ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور ہم پہ الزام عائد کر رہے ہیں۔ گندی نسل کے گندے بچوں، تمہیں اتنی حیا نہیں ہے؟ تمہارے نام بھی رفیق، شفیق اور اس طرح کے نام ہے تمہارے بھی، ہے یا نہیں؟ مسلمانوں والے نام ہے تمہارے، اور کیسی بکواسیں کر رہے ہو، اعتراض اسلام پہ کر رہے ہو۔ کچھ لوگوں نے جناب اب بتائیں ایک بندہ قتل ہوا یہاں ہیں، اور یہ لوگ روزانہ کتنے قتل کر دیتے ہیں۔ کل جو سرگودھا کا واقعہ ہوا ہے،
کیا وہاں پہ منصب نبیین کا نعرہ لگا ہے؟ پتہ ہے آپ کو سرگودا میں کیا ہوا ہے؟ 2 عورتوں کو پکڑ کر انہوں نے ان کے کپڑے اتار دیے، الزام یہ لگا کہ انہوں نے چوری کی ہے دکان پہ۔ اب عورتیں چوری کر دیں تو کیا خیال ہے؟ وہاں لوگوں نے کھڑے ہو کے بڑا جناب ادھم مچایا، عورتوں کو گھسیٹتے رہے وہاں پکڑ کے، کپڑے تک ان کے پھاڑ دیجیے، اتار دیے پورے کپڑے، عورتیں بے لباس کر دی وہاں۔ اب یہاں تو کوئی ایک گندی نسل نہیں بولتی، یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، جو بندہ اسلام پہ اعتراض کرتا ہے نا بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام پہ اعتراض کرنے والا۔ اب یہ مسئلہ ناموس رسالت جو ہے نا، یہ کوئی میرا بنایا ہوا ہے یار، یہ مولوی خادم حسین کا بنایا ہوا ہے، یا مولوی احمد رضا کا بنایا ہوا ہے، یا پیر میر علی شاہ کا بنایا ہوا ہے؟ کس کا بنایا ہوا مسئلہ ہے؟ ہمارا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جو رب تبارک و تعالی نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ تو پھر یہ اعتراض ہم پہ کیوں کریں بھائی؟ اگر یہ بھی مسلمان ہیں تو پھر جس طرح کا اعتراض ہم پہ وارد ہوتا ہے اس طرح کا اعتراض ان پہ بھی وارد ہوتا ہے۔ پھر اعتراض کرنے والے یہ نہیں ہونے چاہیے، آگے سے یہودی ہونے چاہیے۔ اگر یہ اعتراض کرنا پھر یہ مسلمان ہیں، یہ یہودی ہیں۔ ٹی وی میں بیٹھ کے علماء کو بلا کے ہاں بھائی یہ قانون یہ قانون، بھائی تم کون ہوتے ہو بھونکنے والے؟ میں قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں یہ یہودیوں کے پالتو ہیں۔ اور مرتد میں اور زندیق میں فرق ہوتا ہے، میں بارہا مولویوں کو بیان کر چکا ہوں، یار اس مسئلے کو کھولو کم از کم۔ مرتد وہ ہوتا ہے جو بندہ یہ کہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، پہلے کلمہ پڑھتا ہو، اس کلمے کو چھوڑ جائے، کہے میں اسلام کو نہیں مانتا، وہ بندہ مرتد ہے۔ حکومت اسلامیہ پر لازم ہے کہ اس بندے کو 3 دن تک جیل میں رکھے اور اسے وہاں سمجھائے بجھائے، اسے پھر اگر وہ توبہ کر لے کلمہ پڑھ لے حکومت اسے چھوڑ دے گی، ہاں بھی باہر آ جا، تو کلمہ پڑھ لیا، تو نے دوبارہ سے مسلمان ہو گیا ہے، صرف 3 دن کی مہلت۔ اور جو بندہ خود کو مسلمان بھی کہے، عاشق رسول بھی کہے، اتنا کہنے کے دعوے کے باوجود پھر اسلام کے کسی ایک حکم پر اعتراض کرے، کسی ایک حکم کو ماننے سے رک جائے، کہے جی میں یہ حکم نہیں مانتا، چاہے وہ مسئلہ جو ہے مسواک کرنے کے کیوں نہ ہو، سب سے چھوٹا مسئلہ، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ شریعت مبارکہ کا، وہ کہے جی میں اس مسئلے کو نہیں مانتا، ایسا بندہ زندیق ہے۔ خود کو مسلمان بھی کہے پھر کسی شرعی حکم کا انکار کر دے، وہ بندہ زندیق ہے۔ اور زندیق کی پتہ کیا سزا ہے؟ زندیق کو ایک لمحے کی مہلت نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ توبہ کر لے۔ جو بندہ پورا اسلام چھوڑ دے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اسے 3 دن تک قید میں رکھا جائے، توبہ کا مطالبہ کیا جائے، توبہ کر لے تو فابہا، اسے چھوڑ دیا جائے گا، توبہ نہ کرے تو اسے حاکم اسلام قتل کر دے گا۔ اور جو بندہ زندیق ہے، یعنی کلمہ بھی پڑھے اور پھر ساتھ ساتھ کسی شرعی حکم کا انکار بھی کرے، تو وہ بندہ زندیق ہے، اس سے توبہ کا مطالبہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہا جائے کہ توبہ کر لے، فوراً اسے قتل کیا جائے گا۔ کیوں کہ آج یہ جس طرح حکم کا انکار کر رہا ہے، لوگ یہ سمجھیں کہ مسلمان ہے، اور مسلمان ایک حکم کا انکار کر رہا ہے تو باقی سب کے لیے بھی مسلمان رہتے ہوئے خود کو مسلمان کہتے ہوئے احکامات شرع کا انکار کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آج یہ جتنے بیٹھے ہیں ٹیم پر، یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے اللہ ماشاء اللہ، علاوہ چند 1 2 4 کے جو انگلیوں پہ ایک پورے ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی پورے نہیں آتے، جتنے بندے اسلام کے خیر خواہ ہیں ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، باقی سارے کے سارے دین کے دشمن ہیں یار۔ اور آج ایک ہم ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا یار، ہم جی مولویوں کو کیا پتا، جی مولوی بھائی یہ تو پتہ چلے گا قبر میں جب جائے گا تو مولوی صحیح کہتے تھے یا وہ بے دین صحیح کہتے تھے۔ آپ میں کوئی بھی بندہ، آپ نہیں، کوئی بھی بندہ دنیا جہان کا جو ان کے حق میں ہے نا، وہ صرف قرآن سر پہ رکھے اور کہے جناب یہ بدکار نہیں ہے، یہ زانی نہیں ہے، یہ جناب لوگوں سے لفافے نہیں لیتے ہیں، جو پیسے لے کر جناب اس طرح حرام زدگیاں کریں، آپ ان کی بات کرتے ہیں، انہیں آپ حق پہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں نہیں جی وہ فلانا صحیح کہہ رہا تھا، فلانا صحیح کہہ رہا تھا۔ کیسے صحیح کہہ رہا تھا بھائی یہ تو یہودیوں کے بچھائے ہوئے جال ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، یہ لوگوں کو مرتد بنا رہے ہیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، اور روزانہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کافر کرتے ہیں یہ، اور تکلیف کس سے ہے؟ مولوی سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دیکھیں جی، تو وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اتنا بندہ نہ کر سکے، ہجرت نہ کر سکے، پھر حضور کا پتہ کیا فرمانا، علیکم بالدور، تم پر لازم ہے تم اپنے گھروں میں پڑے رہو، باہر نہ نکلنا، تم اپنے کام سے گئے فوراً واپس آئے، کسی کے پاس نہ بیٹھیں، کسی کے پاس نہ کھڑے ہوں، کسی کی بات نہ سنیں، صرف اپنے گھر میں پڑے رہیں، وہیں بیٹھ کے نماز پڑھیں اور روٹی حلال کما کے کھا لیں، وہی کافی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کا کل فرمان شریف میں نے بھیجا تھا دوستوں کو بھی لکھ کے، اس کا ترجمہ بھی کیا تھا۔ امام غزالی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عوام جو ہے نا، عوام ان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کو رب مانے، نبوت اور ختم نبوت کو مانے،
اور اس کے بعد جو ہے نا عوام پر اتنا ضروری ہے کہ وہ حلال روٹی کمائیں اور وہ کھائیں، بس علم کو علماء کے لیے چھوڑ دیں۔ اب بتائیں یہ ذلیل ٹی وی میں بیٹھ کے حلالے کے مسئلے پوچھتے ہیں، علماء کو بلا لینا۔ عامر لیاقت کیا کرتا ہے حرامی؟ وہ یہی تو کرتا ہے، ٹی وی میں بیٹھ کے ذلیل 5-7 مکاتب فکر کے علماء کو بٹھا کے اور دنگا کراتا ہے وہاں۔ اب بتائیں رفع یدین کرنا نہ کرنا دونوں احادیث سے ثابت ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم رفع یدین نہیں کرتے، کہ ہمارے ائمہ کے نزدیک آقا علیہ السلام کا یہ عمل منسوخ ہو چکا ہے، لیکن بتائیں ان دونوں عملوں کو لے کر ان میں سے کسی ایک کا بھی مذاق اڑائیں گے ٹی وی پہ بیٹھ کے، بتائیں وہ مذاق حضور کی سنت کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آقا علیہ السلام کے عمل کا مذاق ہوگا یا نہیں ہوگا یار؟ تو یہ بتائیں یہ ذلیل کے بچے کس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ بظاہر تو ان کے سامنے بریلوی بیٹھا ہے، بریلوی کا مذاق اڑا رہے ہیں، بظاہر ان کے سامنے بھابی بیٹھا ہے، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں مذاق حضور علیہ السلام کے عمل کا، حضور کی سنت کا، حضور کی شریعت کا اڑایا جا رہا ہے۔ آخر سمجھ کب آئے گی یار ہمیں؟ جس بندے کو دیکھو وہ شاہ زیب حرامزادہ بنا ہوا ہے، جس بندے کو دیکھو وہ خود کو مبشر لقمان سے کم مانتا ہی نہیں، میں جناب فلانا ہوں، میں فلانا ہوں۔ بھائی یہ اپنا عالمی ذہن جو بنا لیا نا آپ نے، اسے رہنے دیں، آپ اپنے ذہن کو خدا رسول کی شریعت کے تابع رکھیں تاکہ آپ کا ایمان بچ سکے، آپ کے بچوں کا ایمان بچ سکے۔ اگر آپ نے انہی چیزوں کو پیچھے لگا دیا، ان ذلیلوں کے پیچھے لگا دیا، آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف اس چرب زبان بندے کا ہے۔ یہ علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ صحافی ہیں، میں اس کا عمل زیرو ہوگا اور کام اس کے یہ ہوں گے، زبان سے ایسے بولے گا۔ اب بتائیں یہ ٹی وی میں بیٹھ کے کیسے بھاشن دیتے ہیں، کیسے لیکچر دیتے ہیں جناب، امن کے یہ وہ فلانا، کرتے نہیں کرتے؟ اور پہلو میں لڑکیاں بٹھائی ہوتی ہیں، وہ بھی جناب ادھ لباس والی، ان کی تقریر بھی سبحان اللہ، ان کی لیکچر بھی واہ واہ واہ، کیا کہے بندہ یار۔ تو ایسی سرزمین سے ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے بھائی جہاں پہ یہ بدماشی پھیل رہی ہو، جہاں پہ یہ فحاشی پھیل رہی ہو۔ اب میرے ملک کے اندر جناب اسلام پہ اعتراض ہو رہے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ سارے گھگو بڈیرے جتنے بھی حکمران بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو 4 پھول لگائیں یا 20 پھول لگائیں، سارے کے سارے کمینے ہیں، کسی کو حیا نہیں ہے یار۔ ان کی دم پہ پاؤں آ جائے تو فوراً بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کو کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں، پکڑ کے اتنے علماء کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، لیکن خدا رسول کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا رہے۔ اب بتانا کوئی بندہ کھڑا ہو کے صرف ہیلمیٹ کا قانون اسی کا مذاق اڑا دے، ذرا مسٹر جناح کا کوئی مذاق اڑا دے، پھر ہم دیکھیں گے کیسے چھوڑتے ہیں اس باپ کو۔ مجھے تو نہیں سمجھ آتی، اور کئی کمینے ابھی بھی پاگل ایسے کہتے ہیں پاکستان میں بھی اسلام نافذ ہے۔ میں نے کہا کون سا اسلام نافذ ہے؟ جو اسلام تمہارے ہاں نافذ ہے نا، اتنا اسلام تو میں نے کہا ہندوستان میں بھی نافذ ہے، اتنا اسلام تو میں نے کہا برطانیہ میں بھی نافذ ہے، اتنا اسلام تو امریکہ میں بھی نافذ ہے، جتنا اسلام تم اٹھائے پھرتے ہو اتنا اسلام تو وہاں بھی موجود ہے۔ بھائی کہتے ہیں یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کام تو سارے امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، یہ کام تو سارے اسرائیل میں بھی کرتے ہیں لوگ، تو تم کس اسلام کی بات کرتے ہو بتاؤ ذرا ہمیں بھی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ مسئلہ ذہن میں رہے، ہر بندے کو جو اجر ملے گا نا وہ اجر اس کے حساب سے ملے گا، بے حساب اجر صرف اسی کو ملے گا جو صبر کرنے والا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ صبر کرنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا صابر لوگ جو ہیں ان کو اجر بغیر حساب کے عطا فرمایا جائے گا۔ یہاں چونکہ بات چل رہی تھی ہجرت کی، کہ جو بندہ ہجرت کرے، ہجرت کے دوران آنے والی سختیوں کو برداشت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسے صبر کرنے والے لوگوں کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، کل حبیب آپ فرما دیں انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے رب کا خالص بندہ بن کر خالص اسی کی عبادت کروں، ہاں خالص اسی کی عبادت کروں۔ بتائیں جی آج کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ جمہوریت کی، فرنگیوں کی، انگریز کی، طاغوت کی عبادت ہو رہی ہے، بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، مشرکین کو پوجا جا رہا ہے۔ خدا رسول کا حکم چھوڑ کر بندہ کسی کا بھی حکم مانے نہ، وہ بندہ مشرک ہوتا ہے بھائی۔ خدا رسول کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو ماننے والا بندہ، اسے شرک فی الطاعت کہتے ہیں بھائی۔ تو کتنے لوگ ہیں آج جو شرک فی الطاعت کر رہے ہیں، تو مشرک ہے یہ لوگ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ فرمائیں وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے میں رب کے حکم پر سب سے پہلے گردن رکھ دوں نیچے۔
بتائیں جی یہ ہے وہ بات جو قابل غور ہے، واجب الغور ہے، بلکہ رب نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب کو، مسلم کا معنی ہے سر جھکانا، کہ رب کا حکم ہے میں فوراً سر جھکا دوں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، وہ کھڑے ہو کے کیڑے نکالے اس میں سے، پہلے سمجھاؤ مجھے یہ حکم کیوں دیا رب نے؟ تو وہ بندہ نہیں بنتا، وہ بندہ شیطان بنتا ہے۔ وہ کون بنتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے وہ بندہ بے دین ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، ملحد ہو جاتا ہے وہ بندہ جو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ اعتراض کرنے لگے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اب مشرکوں نے کہا آقا علیہ السلام کو کہ آپ جو ہیں وہ یہ توحید کے نعرے لگا کے اپنے وڈیروں کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں سارے، وہ سارے کے سارے یہی کام کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور ایک آپ ہیں، آپ نے الگ راستہ اختیار کر لیا، آپ نے کہا کہ بتوں کی عبادت کرنا گناہ ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ عجیب بات ہے، آپ نے ان سب کی مخالفت کر دی۔ آپ آقا علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حبیب آپ یہ جواب دیں، میں کل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں کہ حبیب آپ فرما دیں میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں بالفرض مجھ سے رب کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں اپنے رشتہ داروں کی نافرمانی کر رہا ہوں، ان کے طریقے سے الگ راستے اختیار کر رہا ہوں، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہیں یہ نہ ہو، میں تو رب کی نافرمانی کو بڑا جانتا ہوں، ان کی نافرمانی کیا ہے، ان کی فرما برداری کی کیا اوقات ہے، میں تو اپنے رب کا فرما بردار ہوں، اس کے حکم کی مخالفت میں نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ فرمائیں اگر بالفرض میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو پھر مجھے ڈر لگتا ہے اس بڑے دن کے عذاب کا، اس دن کا عذاب جو ہے نا مجھے ان کی پیروی نہیں کرنے دیتا، اس دن کے عذاب کا ڈر جو ہے مجھے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنے دیتا، اسی وجہ سے میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند رکھتا ہوں اپنے آپ کو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، حبیب آپ فرما دیں میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اس کا مخلص بندہ بن کر، اور دین کو خالصتاً اسی کے لیے کرتے ہوئے، اپنا دین اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتا ہوں میں۔ فاعبدوا ما شئتم، تمہارا جی چاہے جس کی مرضی عبادت کرو تم۔ یہ ذہن میں رہے اس آیت مبارکہ کے ان الفاظ میں اجازت نہیں دی جا رہی انہیں کہ تم لہذا شرک کرتے رہو، تمہیں اجازت ہے، نہ، بلکہ یہ ڈانٹا جا رہا ہے انہیں۔ جیسے باپ کہتا ہے بیٹے کو، باپ بار بار سمجھائے بیٹا، باپ پھر بھی باز نہ آئے، باپ کہتا ہے جا پھر جہنم میں جا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ اسے جہنم بھیجنا چاہتا ہے، بلکہ باپ جو ہے نا اس کو کہتا ہے جا دفعہ جو مرضی کر تم، یہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، یہ نہیں کہ اس کو راضی خوشی اجازت دے رہا ہے کہ میری مخالفت کرتا رہتا ہوں۔ یہی حکم رب تبارک و تعالیٰ نے دیا، وَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، چھوڑ کے تم رب تبارک و تعالیٰ کو جس کی مرضی بات کرتے رہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل حبیب آپ فرما دیں، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک گھاٹے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو قیامت والے دن گھاٹے میں ڈال دیا، قیامت والے دن نقصان اٹھایا جنہوں نے، اکثر نقصان والے وہی ہیں۔ الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار یہی سب سے بڑا گھاٹا ہے، یہی بڑا نقصان ہے، جس نے آخرت کا نقصان اٹھایا، جس نے قیامت والے دن ذلت و رسوائی اٹھائی، وہ بندہ ذلیل و رسوا ہوا ہے، وہی گھاٹے والا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ایسے لوگوں کی سزا کیا بیان کی رب نے، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے اوپر بھی جہنم کی آگ کے پہاڑ ہوں گے اور ان کے نیچے بھی جہنم کی آگ کے پہاڑ ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، میں اللہ تبارک و تعالی اسی سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اسی سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے جہنم سے بچ جاؤ، آج جہنم کی طرف نہ جاؤ تم۔ یا عباد فتقون، اے میرے بندو تم مجھ ہی سے ڈرو، تم مجھ ہی سے ڈرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جو طاغوت سے بچتے ہیں، یہ ذہن میں رہے، ہر وہ شے، چاہے وہ بندہ ہو، چاہے وہ خود کو پیر کہے، چاہے وہ خود کو مرشد کہے، چاہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو، ہر وہ بندہ یا ہر وہ شے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اس کی اطاعت کی جائے، اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ طاغوت کہا جاتا ہے۔ ہر وہ بندہ اور ہر وہ شے وہ طاغوت ہے۔ آج جتنے بھی حکمران ہیں، انہوں نے سب سے بڑا طاغوت اس وقت امریکہ ہے۔ کون ہے؟
امریکہ ہے، جس کی پیروی کی جا رہی، جسے پوجا جا رہا ہے، جس کے حکم کے سامنے یہ ذلیل جو ہیں وہ سارے لمبے پڑ جاتے ہیں، نیچے لیٹ جاتے ہیں۔ بتائیں جی، ان کے نزدیک رب کا حکم بڑا ہے یا امریکہ کا؟ بولو نا، امریکہ کا حکم بڑا ہے۔ ان کے نزدیک خدا تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی سیرت حبیب کریم علیہ السلام کو جو رب نے عطا فرمائی ہے وہ پسندیدہ ہے یا پھر اسرائیل کے یہودیوں کو کردار پسندیدہ ہے؟ بولو نا بھائی، یہودی ان کے نزدیک پسندیدہ ہے نا، رب تبارک و تعالیٰ کی شریعت ان کو پسند نہیں، جو یہودی ان کو دیں گے وہی ان کو پسند آئے گا۔ تو لہٰذا وہ طاغوت ہوئے، یہ طاغوت کے پجاری ہوئے، یہ میں پکی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی، دیکھیں، والذین اجتنبوا الطاغوت، فرمایا کہ وہ لوگ جو طاغوت سے بچتے ہیں، طاغوت سے بچتے ہیں، ان یعبدوہا، کہ ان کی عبادت کریں، انہیں ان کی عبادت سے بچتے ہیں، وانابوا الی اللہ، اور رب کی بارگاہ کی طرف جھکتے ہیں۔ ہاں دیکھیں جی کیسی بات ہے، یہ مومنین کی شان بیان ہو رہی ہے، مومنین کی شان بیان ہو رہی ہے کہ مومن وہ ہیں جو عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرتے ہیں، بتوں کے سامنے نہیں جھکتے، طاغوت کا حکم نہیں مانتے۔ لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے کیا؟ فبشر عباد، حبیب آپ ان بندوں کو خوشخبری سنائیں، الذین یستمعون القول، جو میری بات کو غور سے سنتے ہیں، میرے قرآن کو غور سے سنتے ہیں، میرے کلام کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنا، پھر اچھے طریقے کے ساتھ میرے قول کی، میرے فرمان کی پیروی کرتے ہیں، انہیں خوشخبری سنائیں آپ۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سند جاری فرما دی، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، جو رب کو مانتے ہیں، بس رب کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ڈگری دے دی کہ عقل والے کون ہیں؟ ہمارے یہی لوگ عقل والے ہیں۔ ہاں آج آپ ان سے باہر سے کسی سے پوچھ رہے نا، جو بندہ ابھی سویا ہوا ہوگا، 10 بجے اٹھے گا اور پینٹ پہن کے جا رہا ہوگا باہر کام کرنے کے لیے، وہ کہے گا سب سے بڑا عقل والا میں ہوں کیونکہ میری 1.5 لاکھ تنخواہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل والے اور کامیاب وہ ہیں، ہدایت والے وہ ہیں جو صبح صبح اٹھ کر میرا قرآن پاک غور سے سنتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، کامیاب وہ ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، میں کیا وہ بندہ جس پر رب کا عذاب لازم ہو چکا ہو اس بندے کی طرح ہو جائے گا جسے رب نے عذاب سے بچا لیا ہے؟ ایک جہنم جانے والا بندہ جنتی کے برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ افانت تنقذ من فی النار، میں کیا تو اس بندے کو بچا سکتا ہے جہنم سے جسے رب جہنم ڈال دے؟ کوئی بھی نہیں بچا سکتا اسے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، میں ان کے لیے جنت کے بلند و بالا محلات ہیں، ان محلات کے اوپر پھر اور محلات ہیں۔ جو رب سے ڈرتے ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں، میں کہ ان کے محلات جنت میں اور ان محلات کے اوپر اور محلات ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تجری من تحتھا الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وعد اللہ، رب فرماتا ہے یہ میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، ہاں رب کا وعدہ ہے یہ، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، رب اپنا وعدہ پورا فرماتا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ناپیداری کو بیان فرمایا کہ دنیا پائیدار شے نہیں ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال سے بیان فرمایا، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، میں کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر زمین کے اندر چشموں میں پانی پہنچایا، ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر مختلف قسم کے مختلف رنگوں کے کھیت اگائے رب تبارک و تعالیٰ نے اسی پانی کے ساتھ، ثم یہید، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تو دیکھتا ہے کہ وہ ساری کھیتی جو ہے وہ پیلی پڑ جاتی ہے، ثم یجعلہ حطاما، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ میں کہ یہی حال جو ہے جو تمہیں نباتات میں، ان گھاس میں، ان درختوں میں، پودوں میں نظر آ رہا ہے کہ ان کی زندگی کیسے ختم ہو رہی ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا یہی حال تمہیں انسانوں میں اور حیوانوں میں نظر آئے گا
کہ انسان جو ہے وہ چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑے ہوتے ہوتے پھر جوان کڑیل جوان ہو جاتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، دانت بھی گئے، قوت سماعت بھی گئی، قوت بصارت بھی گئی، اس طرح کر کے دیکھ رہا ہے، کبھی اینک لگا کے دیکھتا ہے، کبھی کسی سے پوچھتا ہے مجھے تو دکھائی نہیں دیتا، میں اس طرح کا حال ہوتا ہوتا پھر بندہ بھی اس طرح کھیتی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، پھر اس بندے کا بھی حال یہی ہوتا ہے، ہر جوڑ میں علیحدہ علیحدہ درد ہیں، بالکل جسم اس کا الگ الگ ہو چکا ہے، پھر وہ بندہ مر جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا جس طرح وہ ناپیدار ہے نا، یعنی کھیت تمہارے، اسی طرح انسان اور حیوان سارے کے سارے ان سب کی کیفیت یہی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے جس طرح تم سارے دنیا کے اندر بسنے والے رہنے والے تمہاری حالت یہ ہے، خود دنیا کی بھی حالت یہی ہے۔ دنیا بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ بھی تباہ ہونے والی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، میں بے شک اس میں ضرور عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ چیزیں دیکھ کے عقل والے جو ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، ورنہ بیچارے ہمارے جیسے جٹ کسان ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں کھیت کاشت کیا، سارا کچھ کاشت کیا، کاشت کرنے کے بعد پھر سے جناب واپس آ گئے، لے جی اب دوبارہ پھر کاشت کریں گے، یعنی کہ وہ ایک فکر اور سوچ جو ہے وہ لے کے ہم بالکل کبھی نہیں آتے گھر کہ جناب ہم یہ ایک فکر لے کے آئے ہوں یار کھیتی میں نے ہی اگائی تھی، اتنی بڑی ہوئی، آج پھر جناب اسے کاٹ کے رکھ دیا، ساری کے ساری وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہاں ہل چلائے گئے، ہر چیز تباہ و فنا ہو گئی، لیکن کوئی بھی بندہ یہ فکر لے کے گھر نہیں آتا، کوئی بھی بندہ یہ سوچ لے کے گھر نہیں آتا یار جس طرح یہ ختم ہو گئی ہے اس طرح میرا حال بھی یہی ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہی ارشاد فرمایا بے شک اس میں ان چیزوں میں یہ سب چیزیں جو ہیں ان میں نصیحت ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔